well. Yeah, this time it should be out. The keeper calls. No, Hassan Ali wants it. Lovely strike, Shahid Afridi. ہونا تو سارا پی سی ایل ہی پاکستان میں چاہیے، لیکن کیا یہ لاہور میں فائنل ہونا چاہیے؟ اگر سارے لاہور میں فوج جا کے اور سیکیورٹی الارم کر کے اور میچ کروانا ہے، اور وہ بھی ایک پی ایس ایل کا میچ، تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لاہور میں؟ یہ آپ لوگوں کا عزم، حوصلہ افزائی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو ظاہر ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، اور عوام کی خواہش، یہ اس کے مطابق ہی ہونے جا رہا ہے۔ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. ناظرین، دھڑکتے دلوں، بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں اور خوب ہلے گلے میں پاکستان سپر لیگ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی۔ عرب سرزمین پر چوکوں چھکوں کی برسات نے کرکٹ انتھوزیاسٹ کا لطف بڑھا رکھا ہے، تو پیسرز کے یارکرز اور اسپنرز کی گگلیوں سے اڑتی گیندوں نے مقابلوں میں سنسنی پیدا کر دی ہے، مگر اب 3 دن بعد اس سپر لیگ کا فائنل مارکا لاہور کے غدافی سٹیڈیم میں سجنے کو ہے۔ دہشت گردی سے عاجز قوم پی ایس ایل فائنل سے لطف اٹھانے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہی ہے۔ آج کرکٹ شائقین کی ٹکٹ کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر یاد آیا کہ عوام کرکٹ کی کس قدر دیوانی ہے۔ یہ قوم کہ جو 13 برسوں سے لاشیں اٹھا رہی ہے، انٹرٹینمنٹ ریکریشن کے لیے کتنی بے چین ہے۔ کرکٹ کی اس جنگ کی اب 3 جہتیں ہیں۔ ایک مارکا 5 مارچ کو غدافی سٹیڈیم میں سجے گا، مگر دوسری جنگ آج دن بھر لاہور کی سڑکوں پر دیکھنے کو ملی۔ وہ متوسط طبقہ کہ جو دہائیوں پر محیط خوف کے سائے چاک کر کے کرکٹ سے محظوظ ہونا چاہتا ہے، مگر ٹکٹ مہنگی اور نایاب ہو جانے پر سراپا سوال ہے۔ پاکستان میں منیمم ویج 14,000، لیکن اب صبح 6 بجے سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ 8,000 اور 12,000 کے صرف موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 16 کروڑ کے ٹکٹس آج فروخت ہو چکے ہیں اور بس 12,000 والے چند ٹکٹس باقی ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، تیسری جہت اس اندیکھے دشمن کے وار کی ہے کہ جس مملکت پاکستان میں خوف اور اندیشوں کی آبیاری کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ 2002 سے جاری ہے کہ جب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران کراچی میں دھماکے ہو گئے اور ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس چلی گئی، اور پھر 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور میں حملہ ہوا اور نتیجے میں کرکٹ پاکستان سے کچھ روٹ ہی گئی۔ لیکن باہمت قوم نے حوصلہ نہیں ہارا، سینکڑوں خودکش دھماکے سہ کر اور ہزاروں لاشیں اٹھا کر بھی قومی عزم متزلزل نہیں ہوا۔ قوم کے ارادے آج بھی بلند ہیں، مگر کیا ریاست سیکیورٹی معاملات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی؟ شائقین کرکٹ کے لیے یہ خبر بھی باعث اطمینان ہے کہ آرمی چیف نے بھی ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی کرا دی ہے اور حکومت پاکستان بھی اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ قوم اور جھمگٹے میں صرف واحد فرق چیلنجز سے نمٹنا ہوتا ہے کہ جو دل ہار بیٹھا وہ ریوڑ اور جو نمٹ گیا وہ قوم بن جاتی ہے۔ آج اسی پہ بات کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے پورا اسلام آباد بند تھا۔ اسلام آباد ڈیکلریشن بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے اور ویری انٹرسٹنگلی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ I can't make sense of it۔ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حصے کو ایسی اکنامک تعاون کی ڈیکلریشن کا حصہ بنانے کا مقصد کیا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اکنالج کرتے ہیں یہ تمام تر ممالک کہ ایک دوسرے کو ایک سپورٹ چاہیے ہے کہ امیڈیٹلی ایڈریس کریں وہ تھریٹس جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو پیش ہوتی ہیں، انکلوڈنگ کُوپ اٹیکس ایمڈ ایٹ اوورتھروئنگ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل آرڈرز آف دا ممبر کنٹریز۔ ادھر کیا ریزن بنی، کیا وجوہات بنی کہ آپ ایک ایسے فورم کے اوپر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو ابھی آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ترکی کو یہ چیلنج درپیش تھا۔ پاکستان ہمیشہ جو ہے اپنے ٹیچرز اینڈ کے اوپر ہوتا ہے اس چیلنج کے حوالے سے۔ ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر پیش ہوتے ہیں۔ Stay with us on News Eye. We're going to be right back.
सुपर लीग का फाइनल दरअसल दहशत और अज़म के दरमियान फाइनल मैच है. दैट इज़ व्हाट वी वांट टू बिलीव एंड दैट इज़ व्हाट वी विल बिलीव कि जो कि हमारा अज़म जीत चुका है. दैट्स अ स्पिरिट वी नीड टू गो इन विद. और नेचुरली डिबेट अपनी जगह भी मौजूद है क्योंकि आज नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान के बयानात की वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो मायूस हो रहे हैं. नेचुरली लीडिंग अप टू द फाइनल जो इतवार को है, संडे को है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर अमन रखे. लेकिन अगर ये कहा जाए कि बहुत नाजुक सूरत हाल है तो ये भी गलत नहीं होगा. इसी के हवाले से बात करेंगे शुरू में. एंड यूजुअली हम कॉल्स नहीं लेते, इट्स अ लाइव शो, मगर आज क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह 6 बजे से पूरे पाकिस्तान से लोग कतारों में मौजूद थे. बहुत से लोग मायूस भी हुए. बहुत सी जगहों पे जिधर कहा गया था कि 500 के टिकट्स मौजूद होंगे वो 5 या 10 की तादाद में थे सिर्फ, और सिर्फ ये कहा गया कि 8,000 और 12,000 के टिकट आपको मिल सकते हैं, जो बाय एंड लार्ज एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के लिए अफोर्डेबल नहीं है. अगर इस हवाले से आपने भी सफ़र किया है, आपका कोई तजर्बा है या कोई सवाल है, ज़रूर कॉल इन कीजिए. आई थिंक द नंबर विल बी एयर्ड राइट नाउ. टेलीविजन के ऊपर नीचे पट्टी चल रही होगी नंबर की, कॉल कीजिएगा. तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ एक बहुत मौजूद पैनल मौजूद है. हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं. हमारा साथ दे रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं. और तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. सो अली मोहम्मद खान साहब, आपसे आगाज़ करूँगी. कल तो बाय द वे सीरियसली जीता हुआ मैच हारे हैं आप लोग, जीता हुआ मैच, तो उसके लिए डीपेस्ट कंडोलेंसेस, इतना ही कहूँगी. आगे बढ़ते हैं, दुखी ना होइएगा ज़्यादा. मगर अब ये बताएं कि ये जो नजम सेठी साहब ने कहा है कि फ़ॉरेन प्लेयर्स को मायूस करना और उनके इधर ना आने की बहुत बड़ी वजह इमरान खान बन रहे हैं, क्या आप इससे अग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह. आप कल पेशावर ज़ल्बी के मैच की बात कर रही हैं. आई एम सपोर्टिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स. आप क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? एज अंडरडॉग्स? नो. फिर मेरा दिल करता है, सब पाकिस्तान हमारा है. बिल्कुल है. किसने कहा कि अगर मैं मर्दान या पेशावर में पैदा हूँ, मैं अपनी इलाके की टीम, सारा पाकिस्तान. वैसी पश्तून प्रोफाइलिंग हो रही है, ऊपर से पख्तूनख्वा का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने लोगों की भी नहीं, उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा. बलूचिस्तान मैं क्या कहूँ इस बात पे? आई एम सपोर्टिंग क्वेटा. बहरहाल जी, मैं एग्री नहीं करता नजम सेठी साहब की इस बात से. नजम सेठी साहब खान साहब से अपना गुस्सा किसी और फील्ड में निकालें. किस फील्ड में निकालें सर? किसी भी फील्ड में, जिस तरह पहले निकाल चुके हैं 2013 के इलेक्शन में. गुस्सा तो उनके ऊपर इमरान खान ने निकाला था 35-25 की गलत बयानी करके. पाकिस्तान की हर अदालत नजम सेठी साहब को निकालती है, लेकिन मियां साहब फिर लगा देते. तो चैलेंज किया हुआ अदालतों में, खान साहब तो जाते नहीं हैं. आप दूसरी तरफ जा रही हैं. कोई खिदमत की है ना, वो खिदमत का वो चुकता कर रहे हैं मियां साहब. देखिए, पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की किसी को सबसे ज़्यादा फिक्र होगी ना, मेरा दिल और मेरा ईमान है, वो इमरान खान ही है. आपको अगर क्रिकेट में किसी ने इज्जत दिलाई है आज तक पिछले 17 साल में, वो इमरान खान ही है. हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान में मारा है, वो कौन है? इमरान खान ही है. उस जमाने में जब विविन रिचर्ड्स कप्तान होता था, काली आंधी कहते थे, विंडीज वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में बराबर करके आए और इंग्लैंड को इंग्लैंड में. इमरान खान ने एक खदशे का इजहार किया है. उसके अलावा वो ये नहीं क्या आपको कहना चाह रहे हैं इमरान खान नहीं है ना, वो एक क्रिकेट लेजेंड भी है. मैं ये समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया है कि सिक्योरिटी के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम करेंगे, मैं समझ उसके बाद वो खदशात का जो है वो काफ़ी कम हो गया है. मैं समझता हूँ एज अ कौम अब हम सब इसको सपोर्ट करें. लेकिन एक सवाल है, आपकी वसातत से मैं नजम सेठी साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आपका मकसद पाकिस्तान में क्रिकेट का फ़रोग़ है तो फिर क्रिकेट को पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जाना चाहिए. और अगर आपका मकसद ये था कि बाहर के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लाना है, तो फिर पहले मैच ही पाकिस्तान में आप करते. ये इस तरह के हालात क्रिएट होने के बाद डू यू एक्सपेक्ट कोई फॉरनर आएगा? मैं ही समझता हूँ मैच अगर आपने कराना तो करते ही ना, यानी कि एक इतनी बड़ी जबरदस्त चीज लॉन्च की है, लॉन्च ही ना करते बेहतर. पाकिस्तान में करते, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में करते. You know, if you do or you don't, you're damned either way. ये बात करें, तरीके से आपको तो ये मौका रहा है ना हर चीज के ऊपर. आपने उनसे बात पहले नहीं की थी कि करो तो मरो, ना करो तो मरो, कि फाइनल इधर करेंगे? देखें, अगर आपने पाकिस्तान का क्रिकेट पहला नहीं तो आखिरी मैच तो हो रहा है सर, मुझे बताएं कि आप स्पिरिट्स क्यों डैम्पन कर रहे हैं? पहला नहीं तो आखिरी तो हो रहा है. सियासत और क्रिकेट अलग चीजें हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, एज अ फॉर्मर एक मैं क्लब क्रिकेटर रहा हूं, मैंने खेला है. मैं समझता हूं क्रिकेट का फरोग तभी होगा जब आप इलाकाई टीमों को मजबूत करेंगे. इस तरह नहीं कि आप इन बच्चों को बाहर भेज दें.
अच्छा है कुछ अरसे के लिए आपने एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग पाकिस्तानी क्रिकेट तब मजबूत होगी जब आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अगर आप पैसा लेके आएंगे, अच्छा, सैयद आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, लेके आएंगे, यहाँ पे बेहतर होगा। लेकिन कल की फाइनल की बात करते हैं, 5 तारीख की। तमाम दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पुरअमन करे। और मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसात से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर शहबाज शरीफ साहब को जरूरत है, परवेज खटक साहब हमारी सूबे की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस चीज में दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक हैं। अगर दहशतगर्दों का मकसद ये था, अगर दहशतगर्दों का मकसद ये था कि लाहौर में क्रिकेट ना करा के अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो उस मकसद को फिर हम फेल करेंगे। ओके, मैं एक सेकंड पहले एक आतिफ हुसैन साहब कराची से मौजूद हैं, क्योंकि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि आज फिर ये सवाल पूछना जरूरी हो गया कि इमरान खान किसकी साइड पे है। मगर एक सेकंड, आतिफ हुसैन अस्सलाम वालेकुम साहब, आप भी जरा एहसन इकबाल साहब को मेरा भी सवाल पहुंचा दें कि एहसन इकबाल साहब आप भी हमें बता दें कि पाकिस्तान की साइड पे हैं या कतरी की साइड पे हैं, पता नहीं आप किसकी साइड पे हैं। सियासत को ना लेके आए स्पोर्ट्स में, खुदा का वास्ता है। आपने नजम सिटी के जरिए पहले ही पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो पोस्टमार्टम कर दिया है। क्या आपकी राय है, जज्बात हैं, खदशात हैं, क्या है जी? मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि इनिशिएटिव इज गुड बट टाइमिंग इज वेरी पुअर टू कंडक्ट द फाइनल इन लाहौर। ठीक है ना, 2 दिन में हमारे 4 सूबे जो है वो हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो at this particular juncture, holding such a critical event in Lahore, I think it's not a good idea at all. Initiative अच्छा है, और ये कहना कि क्रिकेट की बहाली हो जाएगी उससे पाकिस्तान में, it's a far cry, because आप इससे पहले जिम्बाब्वे को बुलाकर एक पूरी सीरीज कर चुके हैं, और उसके बाद भी जो टीम्स हैं वो टर्न डाउन कर रही हैं आपकी ऑफर्स को। ठीक है, तो और वैसे भी अभी जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो तो नहीं आ रहे आपके पास। ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली कैसे मुमकिन है? तो मैं फिर कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आतिफ हुसैन साहब। कह रहे हैं मरहला सही है ये, मगर ये वक्त सही नहीं है। चौधरी साहब आप बात सुन रहे हैं, ये वक्त के ऊपर वक्त की नजाकत के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो जिस दिन ये धमाका हुआ है, अभी मैं किसी ने दोस्त ने एक न्यूज़ भेजी जाइल्स क्लार्क की कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए फाइनल और हालात बड़े ठीक हैं। ये अभी मैं पढ़ रहा था कि मैं कोई धमाके की जगह से ज़्यादा दूर नहीं था, तो एक खौफनाक आवाज़ आई। हम गाड़ी में जा रहे थे कहीं, तो मैंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो बस थोड़ी देर के बाद फिर वो हूटर्स और वो एम्बुलेंसेस और मूव करना शुरू कर दी। मैं तो आज सबसे पहले आपके प्रोग्राम की वसातत से इस मुल्क के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। जिस तरह से वो गिरते हैं, बिल्कुल एक खाई में गिर जाते हैं, उनका मोरल कहीं पे बिल्कुल डाउन हुआ तो फिर वहाँ से उठते हैं। और आज जो आपने हाल देखा, एक तो महंगा बहुत था, इनको जैसे हालात थे, अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो ये फिर कोई आम आदमी जो बेचारा 2-4 हज़ार महीना कमाता है उसके लिए भी होना चाहिए था। इसको ज़्यादा इसके टीयर्स होने चाहिए थे। बेशक वो लोग जाते हैं। सो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसके दोनों पहलू हैं, देखना पड़ेगा। एक ये है कि बिल्कुल हालात कोई बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने या क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंड लिया है, तो उसके लिए हम खड़े हैं। क्योंकि अगर आ रही है इधर तो ठीक है, बेहतर ये था कि हालात व वाक़यात का पूरी तरह जायजा वो उन्होंने लिया होगा। लेकिन मैं खान साहब से भी एक गुजारिश करता हूँ, खान साहब ये बात ज़रूर करते, लेकिन इस लहजे में और इन अल्फाज में ना करते। कल मैं केविन पीटरसन का बयान पढ़ रहा था, जब कहा कि पागलपन है तो उससे क्वेश्चन किया आप पाकिस्तान जाएंगे, तो फिर उसने कहा कि कोई पागल ही होगा जो जाएगा। सो ये इससे फिर एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक ऐसी चीज आई है। सो हम एक जंग में हैं। यू मीन कि एक क्रिकेट लेजेंड को जो मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स इंटरनेशनल जो उसको लुक अप करते आए हैं, उसको पढ़ते आए हैं, आइडियलाइज करते आए हैं, आज जब वो कह रहे हैं कि पागलपन है, वो कह रहे हैं यार वाकई में पागल तो नहीं। ना सिर्फ क्रिकेट में फॉलो करते हैं बल्कि उसके एटीट्यूड को भी फॉलो करते हैं। सो इसलिए अगर उन्होंने ये बात कर दी थी, क्योंकि हम जंग में एहतियात से काम नहीं ले रहे। प्रॉब्लम हमारा ये हुआ पड़ा है कि अगर हमने एहतियात नहीं बरती, हम एक हालत चलिए, आपने खान साहब की बात की, मियां वाली से ही फोन आ गया। फवाज खान साहब अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। फवाज खान, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर बात कीजिएगा। जी मैडम। सर आपने फोन किया ना? जी मैडम, क्या सवाल है तो बोलिए, वक्त महंगा है।
میرا سوال پی ٹی آئی والوں سے ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ایک ممبر ہوں اور میں باقاعدہ ووٹ پی ٹی آئی کو دیتا ہوں، تو پی ایس ایل کے بارے میں یہ عمران خان کا یہ بیان بالکل غلط ہے. اچھا جی، غلط ہے جی، کنڈیم کر رہے ہیں میاں والے. بہت بہت شکریہ میاں والی صاحب سے. میاں والی سے فون ہے فواز خان کا، کہہ رہے ہیں بڑا ہی غلط کام کر رہے ہیں آپ. میں ترجمان پنجاب حکومت کے پاس آتی ہوں. مجھے بتائیے گا ملک احمد صاحب کہ یہ ابھی انہوں نے کہا تو دو باتیں، ایک تو آپ کو آفر کیے کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بھی مکمل طور پہ تعاون کرنے کو تیار ہے. آج سندھ سے بھی چیف منسٹر سے یہی بات کی گئی، تو آپ کیا ان کی مدد بھی لیں گے، کسی طرح ان کو انکلوڈ کریں گے؟ سیکنڈلی سر، آپ نے کہا کہ آپ دیکھا آپ نے علی محمد کہتے ہیں کہ سیاست نہ ادھر انکلوڈ کریں. ٹیل می کہ سیاست انکلوڈ آپ لوگ کر رہے ہیں، نجم سیٹھی کر رہے ہیں، یا تحریک انصاف پولیٹیسائز کر رہا ہے کرکٹ گیم کو؟ شکریہ مہر، آپ نے مجھے آج اس پہ بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیں، یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علی محمد خان صاحب نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اگر پرویز خٹک صاحب آئیں، تشریف لائیں، میچ دیکھیں، آ کے ایک نیشنل یونٹی کا میسج دیں، ایٹ لیسٹ کسی ایک بات پر تو اکٹھے ہوں جو پولیٹکس سے ہٹ کے ہونا چاہیے. اور کرکٹ کے معاملے میں پولیٹکس تو اس سب کانٹیننٹ کا مسئلہ رہا ہے. یہ میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کو دے دوں کہ کس موقع پر پولیٹکس نہیں ہوئی اور کس نے نہیں کی. اسٹیٹس کے ساتھ کرتی رہی ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں، گواہ رہے ہیں اس بات کے. اور کرکٹ ڈپلومیسی بڑی آپ کے سامنے رہی ہے، اور اس پہ اب میں آپ کا وقت قیمتی ہوگا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. لیکن اس موقع پہ جب ہمارا ایک بالکل اس میچ کا کروانے کی سگنیفیکنس، کرکٹ کی بحالی تو اپنی جگہ پہ اس کے ساتھ ہوگی، اور کرکٹ ایکسپرٹس بتائیں گے کہ کیا اس کے محرکات ہیں کہ یہ کوئی سود مند ثابت ہوگی، کوئی وے فارورڈ ہوگا اس کے ساتھ کہ نہیں ہوگا. اس کی تو اپنی ڈیٹیلز ہیں اور ایک علیحدہ سے بحث ہو سکتی ہے. لیکن آج سر آج آپ نے پورا اسلام آباد، چھوٹا سا ایک شہر، پورا سٹینڈ سٹل پہ کر دیا، بند کرا دیا، تو آپ نے ایک بڑی کانفرنس کرائی اس شہر کے اندر. اب آپ پورے لاہور کو بند کرائیں گے، یا ادھر پورے شہر کے بھی ضامن بنیں گے کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ خیر سے ہو، کوئی ایسا افیکٹ نہ ہو، کیونکہ پورا شہر ایک ہائی ٹارگٹ ہوگا. دیکھیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو تو ہم بالکل نظر انداز نہیں کرتے کہ اس وقت جو سچویشن نہیں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا کریں سر؟ کرفیو لگائیں گے لاہور کے اندر، کیا کریں گے؟ یا بس اسٹیڈیم کے ارد گرد جو ہے وہ اس میں جو ہوگی بڑی انٹیلیجنٹ ڈپلائمنٹ ہوگی. آپ کو قطعی طور پر ایسے آپٹکس نظر نہیں آئیں گے کہ ساری بنکرائزڈ کیا ہوا ہے اور کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوگا. بڑی انٹیلیجنٹ سمارٹ پولیسنگ ہوگی، سرویلنس بڑی میکنائزڈ ہوگی، بڑے بہتر انداز سے کیا جائے گا. ایک میچ کروانے کی انوائرمنٹ نظر آئے گی آپ کو قطعی طور پہ. ملک صاحب قصور جانے کے لیے راستہ تو سر بالکل لے کے جاؤں گا، ساتھ فکر نہ کریں. ایک سے ہولڈ کریں سر، ہمارے پاس ہمایوں ہیں اسلام آباد سے. جی ہمایوں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا انہوں نے. اس لیے چاہے اس میں میں کہتا ہوں ایک بھی پلیئر پاکستان میں آنے سے تیار نہ ہوتا، لیکن ان کو پاکستان کے مفاد کی بات کرنی چاہیے تھی. صرف اس کو سیاسی ضرورت نہیں بنانا چاہیے. آپ کو ہمایوں کیوں لگا انہیں پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کی؟ نہیں، وہ سیاست کی گئی. یہ ٹوٹل سیاسی بیان تھا ان کا، سیاسی بیان تھا. ہر چیز میں وہ اس سے پہلے جس طرح کی، میں خود ان کا ووٹر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اچھا جی، اس سے پہلے تھینک یو سو مچ ہمایوں صاحب. یعنی کہ لوگ اس کو اس طرح پرسیو کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا. ایون دو آئی مائٹ ڈس ایگری، بیکاز آئی تھنک انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کیا تھا. انہوں نے کہا تھا نتائج اچیو کیا کر لو گے. آئی تھنک ان کا زیادہ فوکس اس بات کے اوپر بھی تھا. آپ کو ایک خدشے کا اظہار کیا، اور ایز اے نیشنل لیڈر ان کا ایک فرض ہے کہ ایز این اپوزیشن لیڈر اور ایز اے نیشنل لیڈر حکومت کو بتائیں کہ اس میں خطرات کیا ہیں. مگر مجھے بتائیں سر، آپ کی پارٹی کے لیڈرز اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں آپ قرارداد ڈالتے ہیں کہ لاہور میں فائنل نہ ہو، پھر ایک دم واپس بھی لے لیتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، پارٹیز میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑا زیادہ تیز کھیلتے ہیں، تو وہ ہماری ایک بہن نے وہ واپس لے لیا گیا. دیکھیں ایک چیز میں اس پہ بہت کلیئر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب بھی کلیئر ہوں گے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں آپ ایک دوسرے کی کسی ایک اسٹریٹجی سے ڈس ایگری ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لائن ہے، لائن کے اس پار ہمارا دشمن ہے، لائن کے اس پار عمران خان ہے، نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں، ایوری بڈی از آن دس سائڈ. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں اکثر ٹاک شوز میں بھی دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے آپ جو ہے ان سے بات کرنے کی وہ کرتے، آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے مہر صاحبہ
کہ اس وقت ہمارا دشمن جو ہے اس میں اتنی ہمت نہیں کہ بارڈر سے اٹیک کرے, وہ آپ کے اندر سے 4th جنریشن وار لڑ رہا ہے. یہ صرف پولیس فوج نے اکیلے نہیں لڑنی, یہ میں نے, آپ نے, ہم سب نے لڑنی ہے. آپ کی جو نیشن ہے they have to become the eyes and ears of your government. مگر ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو ملک احمد صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ ہم نے بائیلیٹرل ریلیشنز کے اندر کرکٹ ڈپلومیسی بھی دیکھی ہے, بھارت کے ساتھ ہم نے کرکٹ ڈپلومیسی دیکھی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ عوام کا مورال جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, عوام کو ایک یکجہتی کا چاہ رہے ہیں کہ پوری قوم اظہار کرے, ایسے ٹائم پہ آپ انٹرنل پالیٹکس کے لیے ڈپلومیسی کرکٹ ڈپلومیسی کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ زرداری صاحب بھی ادھر ہیں, عمران خان کے آگے بھی ہاتھ بڑھائیے, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلائیے, پارٹی لیڈرز کو بلائیے, VIP ان کو ٹکٹس دیجئے, ان کو ساتھ بٹھائیے. یہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ یوز دس. دیکھیں میں نے تو پہلے یہ کہا, اور اس میں آپ کے پاس علی محمد خان صاحب اور چودھری منظور صاحب دونوں بیٹھے ہیں, دونوں بڑی پازیٹیو سوچ کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے یہ جو ریسنٹ ویو آف ٹیررزم ہے, اس کے بعد اپنے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا محتاط. ابھی اس لمحے پہ اگر کوئی ایسی سیاسی بات ہو جیسے یہ ہیٹ رہی, پاناما کی رہی, باقی رہی, اور آپ اسی طرح کی ایک سچویشن رکھیں کہ آپ نے کسی کے پارٹی لیڈر پہ بات کر دی تو یکدم ایک ایسی فرکشن نظر آئے, اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر لہجے کے اندر تیزی اور اس طرح کی تلخی آتی جاتی ہے. لیکن میرا اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں CM از آن ریکارڈ, اور جب یہ PCB نے دعوت بھیجی تو چاروں وزرائے اعلیٰ کو بھیجی, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ ایٹ دا ٹاپ لیول بھی ان کو کہنا پڑے اور یہ ایک کنسنسس پریویل کرے. 5 دن رہ گئے ہیں, کب کہیں گے؟ ویلے تو نہیں بیٹھے ہیں نا. مجھے لگتا ہے خان صاحب نے تو خیر ایک بھی میچ نہیں PSL کا دیکھا. ہاؤ ایرونک اینڈ ہاؤ سیڈ ایکچولی. مجھے خبر ملی ہے, شاید یہ غلط ہو, مگر 5 دن رہ گئے اور ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں, آپ تو بڑے پن کا اظہار کرتے ہیں نا, پنجاب ہے بھی بڑا بھائی, کیوں نہیں بلاتے زرداری صاحب کو؟ وہ بھی اللہ اللہ کر کے واپس آ چکے ہیں. خان صاحب بھی ادھر موجود ہیں, تو ڈو اٹ. نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں کہ یہ ہم تو اس چیز میں بہت ہم بالکل دل سے خوش ہوں گے کہ یہ تشریف لائیں, اور ہم دعوت نامے ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں گے. اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کی طرف سے خبر لے لوں سر کہ ان کے گھروں پہ دعوت نامے اب آپ بھجوائیں گے. ترجمان پنجاب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے. آصف علی زرداری, عمران خان, یس, پرویز خٹک, they all should come here. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں مقصد مولانا فضل الرحمان کو بھی بھیج دیں. مولانا تو ویسے ہی آئیں گے دیکھنے کے لیے جی, وہ تو دعا بھی کریں گے آ کے کہ خیریت رہے. سر یہ بڑی بات ہے, اگر یہ بھیجیں گے کچھ ملک صاحب کچھ اور لوگوں کو بھی بھیجیں تاکہ خطرہ ٹل جائے. نہیں سر, بیکاز بلاول ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دی جاتی جلد سے جلوس کرنے کے لیے پنجاب کے اندر, یہ کھلے کرتے ہیں. تو زرداری صاحب کو اگر دعوت نامہ بھیجا جائے وہ آنے کا سوچیں گے؟ میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پرابلم ہے, کچھ پارٹیاں اس ایشو کی بینیفیشری ہیں اور کچھ پارٹیاں اس کی وکٹم ہیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے. ہم نے تو اس دہشت گردی میں اپنی قائد کو کھویا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں ملتان کا جلسہ کرنے سے روکا ہے؟ ہمیں بھی گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرے وہاں پہ, پنجاب حکومت وہاں پہ دے, یا تو خود نہ کریں جلد سے جلوس. اگر اجازت دیں سر, ایک سیکنڈ, بڑی اسپیشل کال ہے اور پھر آپ ہی سے آغاز کروں گی. آپ کا نقطہ بھی بڑا اہم ہے. جنوبی وزیرستان سے کال ہے, یہ لینی بہت ضروری ہے. بخت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میرے بھائی فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے گا. آپ آئیں گے جنوبی وزیرستان سے؟ خیریت ہے, آپ کی دعائیں. واسطر وزیرستان کو بخت علی خان مسعود کہہ رہا ہوں دبئی سے. اچھا, ہاں, یہ 2013 کی انتخابات میں نے عمران خان کو دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن انتخابات کے بعد, یہ ڈرنے کے بعد, اگر پاکستان تباہ ہو گیا تو عمران خان اور ARY نیوز کی ہاتھ ہوں گے پاکستان کی تباہی میں. نہیں ہوگا تو بات سر, اللہ خیر کرے گا. پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. بڑا ڈسیلوژن ہو رہا ہے آپ کا ووٹر ان باتوں سے. اس میں پٹھان تو ویسے ہی ڈرنے کی بات نہیں کرتا. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں چڑھ دوڑو, برا نہیں مانتے. ایک تو یہ نقطہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ذرا موومنٹ کرتے ہیں, کچھ پارٹیاں ہیں وہ دن کریں رات کریں, یہاں کریں وہاں کریں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ہم ذرا مومنٹم بناتے ہیں. 2013 کے الیکشن میں بھی کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ, ہمیں کہا گیا تھا, مجھے بھی کال کر کے رات کو کہا تھا کہ آپ باہر نہ نکلیں الیکشن میں. جی بالکل, ہر چیز پیپلز پارٹی کے ہر ممبر کو کہا گیا. سو کچھ پارٹیوں کو کھلی چھٹی. اب 2018 کے الیکشن سے پہلے پھر کیا ایسا ایٹماسفیئر کرنے جا رہے ہیں؟ دوسری بات,
میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں, خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, کہ بعض ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو نہیں دینی چاہیے. جیسے سائیوال کے جلسے میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ پاکستان پہ پابندی لگے. مطلب آپ دوسری طرف کیا تھا کہ ہماری قیادت جو تھی وہ امریکہ کے اندر جا کر اس کو فائٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ یہ آپ جس طرف پورا ایٹماسفیئر لے کر جا رہے ہیں, امریکہ کے جو تھنک ٹینکس تھے یا باقی لوگ تھے ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ غلط ہے, آپ کا موقف غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. پاکستان کو آپ نے 7ویں 8ویں نمبر پہ رکھا ہے, تو اس سے تو پاکستان کا اگر کوئی پابندی لگتی ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. ہم ان کو یہ سمجھا رہے تھے, تو اوپر سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی. کہنے والے تو کچھ اور کہہ رہے تھے کہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. چلو جو بھی ہم کر رہے تھے تو کوئی ڈیلنگ شیلنگ کی باتیں سننے میں وہ دوسری بات ہے, لیکن ہم تو اوپن کر رہے تھے نا. وائس آف امریکہ کو اگر بات کی ہے, اگر ہم نے ادھر بیٹھ کر جو ان کا تھنک ٹینک ہے ان سے اوپن بات کی ہے. منظور صاحب دیکھیں, ویسے ایک چیز کی مجھے نہیں سمجھ آتی, میں ملک صاحب ایک منٹ, یہ ہمارے سارے فیصلے, بڑی میٹنگ, سب کچھ یہ دبئی, لندن, امریکہ میں کیوں ہوتی ہے؟ اسلام آباد میں کیا ہے؟ ادھر آ کے کریں بات, جو بھی کرنی ہے ادھر ہی ڈسکشنز کر لیں. آپ کا خیال ہے کہ دنیا سے ساری دنیا سے رشتہ ناتا سب کچھ توڑ دیں؟ نہیں نہ توڑیں, دنیا کو اپنی بات نہ سمجھائیں. اسلام آباد بیسڈ ہونا چاہیے, ادھر رہیں, ادھر فیصلے کریں. اسلام آباد یا کراچی جہاں پہ ڈکٹیشنز لینا, باہر جانا, یہ پرانی لابیز کی سیاست. خان صاحب یہ ڈکٹیشن آپ کو بتاؤں ایک بات, دیکھیں تشریف لائیں ہیں پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاست میں جو گزارش کر رہا ہوں, پاکستان کی سیاست, امریکہ چھوڑ کے ادھر آ جائیں. پاکستان کی سیاست میں آپ نے دنیا کو انگیج کرنا ہے. آپ دنیا سے کٹ کر آج کے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ویسے خیر ہے, میں آپ اپنے حلقے میں بیٹھ کر بات کریں تو کہیں جی باقی پاکستان کی مجھے ضرورت نہیں. مفت کا مشورہ کبھی نہیں دینا چاہیے, ویسے میں دے رہا تھا کہ پاکستان آ جائیں. نہیں, پاکستان نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میری گزارش سنیں نا سر, کہ حکومتیں کر کے باہر کوئی پاکستان سے بیٹھ کر رکھنے کی باتیں نہیں کر رہا تو اصل کی بات تو جہاں پہ بھی کر لی جائے بری بات. اور ویسے میں ایک بات بتا دوں, آپ کے بلاول صاحب تو بڑے پیار سے, بڑی محبت سے آئے تھے, لیکن زرداری صاحب نے وہ گھوڑا چلے ملک احمد صاحب میں وقفے کے بعد آپ کی بات ہوتا ہے جب آپ کے ایسا ایشو نہیں ہے. آپ ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ وقفہ لے لوں سر, ایک سیکنڈ ذرا پولیٹکس میں آئے ہیں نا, تشریف لائے ہیں, ایک وقفہ لے لوں. آپ ابھی پانی میں اترے ہیں, پتہ چلے گا کہ رائٹ کیا ہے. ایک وقفہ لے لوں. ایک نثار صاحب ہیں راول پنڈی سے, بڑی ذمہ داری سے اٹھانا پڑے گا یہ کال. جی نثار صاحب. وعلیکم السلام, فرمائیے گا سر. I had to take a break. میں پی ٹی آئی کا بڑا سرگرم رکن ہوں, لیکن ریئلی عمران خان کے اس بیان پہ ہمیں بہت شدید افسوس ہوا ہے. اوکے, ایٹ لیسٹ کرکٹ کے حوالے سے اتنی نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. We're going to take a very short break. We'll be right back. یہ ساری ویسے لائیو واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو لائیو کالز ہم آپ کی ریسیو کر رہے ہیں. آئی ایم گیٹنگ اے لاٹ آف ٹویٹر رسپانس کے لائن بزی ہے, مایوس نہ ہوئیے گا. آئی گیس بہت سے لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور اگر ٹکٹس آپ کو آج نہیں ملے یا آپ اس حوالے سے مایوس ہوئے ہیں ضرور بتائیے گا. مجھے ملک احمد صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, ضرور کیجیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ صبح 6 بجے سے قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور صبح جس طرح لوگوں کی باری آئی یہ بتایا گیا کہ 500 کا ٹکٹ مل نہیں رہا اور صرف 8,000 اور 12,000 کا ود ان منٹس. ہاؤ از دس پاسبل؟ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل یا پرسوں جو ہے یہ بلیک میں نہیں بکیں گے یہی والے 500 کے ٹکٹس؟ اس کی جب صبح یہ رپورٹ ملی, کیونکہ اس کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے, اینڈ آئی ہیپن ٹو بی پارٹ آف دیٹ اسٹیئرنگ کمیٹی. جی, تو جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹکٹس اویلیبل نہیں ہیں اور میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر ہم نے انکوائر کیا کہ کیا معاملہ ہے. تو جو فیکٹ سامنے آئے کہ ٹوٹل جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 24,000 کی ہے, اور جو ٹکٹس کی آن لائن ڈیمانڈ ہے اور ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ 500 روپے والی ٹکٹ کی بات ہے, تو وہ ساری آلریڈی سولڈ ہیں اور 3 اور 4 ٹائمز مور اس کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ تو ایک رش کی صورت بن گئی, جگہ تھوڑی ہے, ٹکٹ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ٹکٹس کی اویلیبلٹی کم ہے. اسی طرح سے جو باقی ٹکٹس ہیں جو تھوڑی ہائر پرائسز میں, وہ بھی آلموسٹ سولڈ والی. مگر سر یہ کیا کرکٹ انتظامیہ کی مس مینجمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو بیسکلی یہ جو ٹکٹس بکی ہیں دے ور جسٹ سڈنلی سولڈ. ان میں تو ایسی کوئی صورت نہیں پیدا ہوگی کہ کوئی بلیک ہو یا کوئی ایسی صورت ہو. دیر ایکچولی ٹکٹس آر ایکچولی سولڈ. اور اگر سیٹنگ کیپیسٹی 24,000 ہے تو 48 یا 72 کہاں سے دیں؟ ڈیمانڈ اتنی ہے.
یہ پی سی بی کے یہ کیسے ممکن ہے؟ صبح 6 بجے جو بندہ آیا ہوا ہے وہ تو لائن میں آگے آگے ہی ہوگا نا. ہر جگہ جا کے انہوں نے کہا ہے کہ 5 منٹ کے اندر جو ہے ٹکٹس. ان کی اسکیم آف تھنگز ایسے تھی کہ جو ان کی آن لائن ٹکٹس تھیں وہ اپروکسیمیٹلی 15,000 کے قریب آن لائن ٹکٹس تھیں. کچھ ٹکٹس انہوں نے بینکس کے ذریعے فروخت کیے ہیں جو صبح 2 بجے کے بعد پھر ٹکٹس اویلیبل نہیں رہی. آل ٹکٹس ور سولڈ. اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی جو آن لائن کے اوپر ان کی رجسٹریشن یا جو کیونکہ انہوں نے ایک میکنزم بنایا تھا کیونکہ ٹکٹس کے فروخت میں بھی ایک سیکیورٹی کا میکنزم ہے تو اس میں جو ان کے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہوا 3 times مور ڈیمانڈ تھی کہ اتنے ٹکٹس چاہیے تو 24,000 ٹوٹل کیپیسٹی ہے اینڈ دیٹ واز انسٹنٹلی سولڈ. اچھا جو بات چودھری منظور صاحب کر رہے تھے وہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو یا فار دیٹ میٹر اے این پی ہو, جتنے بھی آپ لوگ ہیں, جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, یہ خاطر جمع رکھیں اب آپ میں حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, میڈیا ہے یا سول سوسائٹی ہے, کچھ بھی ہے, اگر اس ٹائم پر بھی آ کے ہماری فرکشنز کسی اعتبار سے بھی اب دوبارہ ٹھیک نہ ہوئی اگینسٹ دس ٹیررزم تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو نہیں لڑنے دیا یا نون لیگ کو نہیں لڑنے دیا یا اے این پی کو نہیں لڑنے دیا, ایسا نہیں ہوگا. اب یہ بالکل آپ کی ڈائریکشن جو ہے سر یہ اٹ از یو ورسز دیم اسٹریٹ اوے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ابھی ضرب عضب کے بعد اگر ہم نے اپنے لیسن لرن نہیں کیے اور رد الفساد کے ٹائم پہ آ کر ایک پولیٹیکل یونٹی کا ہم نے ریفلیکشن نہ دیا اور اس کے اندر جس کی رسپانسبلٹی ہے اس نے اپنا رول نہ پلے کیا تو ٹرسٹ می جو اس وقت لیول آف فیئر ہے, دیکھیں گورنمنٹ پنجاب نے یہ فیصلہ جو کیا ہے مگر سر دہشت گرد تو اپنی جگہ نا, آپ نے حکومت میں ہوتے ہوئے کتنا پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بلاول کو آپ سیکیورٹی نہیں دیتے, اس کو جلد سے جلوس نہیں کرنے دیتے, پورے شہر کے اندر آپ اتنے حساس موقع پہ ایک میگا ایونٹ لانچ کرنے کو تیار ہے, مگر ایک ٹاپ پولیٹیکل پارٹی, the biggest opposition party in the country right now, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کرتی ہے آپ کے صوبے کے اندر. نہیں دیکھیں میں اس بات کو میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ بلاول صاحب از اے پولیٹیکل فگر اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرپرسن ہے. ان کی جو ڈیو ان کو بنتی ہے پنجاب ان کو 100% ان کی پروٹیکشن کے لیے جو بھی اویلیبل ریسورسز ہوں گے ہم دیں گے, اینڈ وی ول ڈو آور لیول بیسٹ فار ہم. قطعی طور پر یہ امپریشن غلط ہے. اچھا جی ایک سیکنڈ, ہمارے ساتھ احسن صاحب موجود ہیں سعودی عربیہ سے, پھر آپ بات کریں. جی احسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پی ایس ایل کے بارے میں خان صاحب کے ڈیسیژن جو لیا ہے اس کے بارے میں بات کرنی تھی کہ خان صاحب نے یہ جو کہا تھا کہ پی ایس ایل لاہور میں ہونی چاہیے تو شائند بات ہے, یہ بات انہوں نے بلاسٹ سے پہلے کہی تھی. بلاسٹ جب ہو گئے تو اس کے بعد ایک ذمہ دار شخص کا جو رول بنتا تھا انہوں نے وہی ادا کیا. اچھا جی یہ جس کو یو ٹرن کہا جا رہا ہے بہت بڑا, ایک دفعہ خان صاحب نے 21 فروری کو غالباً یہ کہا کہ ہونے چاہیے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے چاہیے. سو اس کے اوپر بھی بڑا آپ لوگوں کا ذرا کٹ لگی ہے کہ بھئی یہ یو ٹرنز کے آپ لوگ ماہر ہیں. مگر ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر آنا چاہ رہی ہوں, کالز آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. آج کے اقتصادی تعاون کانفرنس کے اندر اس ڈیکلریشن کے اندر ایک بڑی غیر معمولی بات کی گئی ہے. میں ذاتی طور پہ آپ شوق کہ اس کا کام کیا ہے. اس ڈیکلریشن کے اندر علی محمد صاحب آپ بھی سنیں اور بلکہ ملک احمد صاحب آپ نے بھی جواب دینا ہے. ادھر کہا جاتا ہے کہ we all acknowledge the need for supporting measures to immediately address the threats to democratic governments, یعنی کہ تمام تر جو اس طرح کے threats ہوتے ہیں جمہوری حکومتوں کو including coup attacks, آمریت, شب خون نہ مارا جائے, aimed at overthrowing democratically elected governments and constitutional orders of the member countries. یہ اس کا کیا کام ہے؟ یہ غم, فکر, اپریہنشن, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس کانٹیکسٹ میں ہوگی. یہ واقعتاً ایک بالکل وہ تو ایک اکنامک فورم ہے جس پہ, اور اس میں بھی اگر یہ ڈالا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپریہنشنس ہیں, اور اگر اپریہنشنس ہیں تو گورنمنٹ کو بتانے چاہیے. اور دوسرا چونکہ مین ایشو پاکستان اور ٹرکی کا ہے, ٹرکی میں ابھی ہوا ہے تو پاکستان میں بھی اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی, تو اگر فرض کر لے ایسا ہے تو پھر ان کو کوئی میکنزم بھی بنانا چاہیے نا ان ممالک کو. اگر ان ممالک کے پلیٹ فارم پہ یہ بات ہو رہی ہے تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کو آگے بھی بات کرنی چاہیے تھی نا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ممالک کیا کریں گے, ورنہ تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز سر ہم نے دیکھا ای سی او ساکھ کی طرح ایک پلیٹ فارم تو زبردست ہے مگر یہ غیر فعال رہا ہے. اس نے اپنا اقتصادیت کے اوپر ہی بھرپور طریقے سے کیا, صرف ایک ترکی ایک کنٹری ہے جس نے بہت ٹریڈ کیا ہے, بہت پروگریس کیا ہے, ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا نا. سو آپ کود اٹیکس اور آمریت اور شب خون سے یہ ٹھیک ہے, ٹرکی اور پاکستان میں فوجی بغاوتیں بہت ہوئی ہیں,
ٹھیک ہے انہوں نے آخری فوجی بغاوت جو ہے اس کو ناکام بنایا ہے وہاں پہ، لیکن جو ٹرکی کو بہت بینیفٹ ہوا ہے وہ تو یورپین یونین میں شامل ہونے سے ہوا ہے، کیونکہ ایک دم ان کے لیے سارا جو یورپ تھا وہ کھل گیا. ہمارے اوپر تو کبھی ایک چیز آ رہی ہے، کبھی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی آ رہی ہے، کبھی کوئی ٹیکس آ رہا ہے، کبھی کوئی ٹیکس آ رہا ہے. سو ان کو سب سے زیادہ بینیفٹ جو یورپین یونین میں جانے میں ہوا، اور اس سے ایک دم ایک بہت بڑا 200-250 ارب ڈالر کا سالانہ جو ایکسپورٹس تھی انہوں نے جمپ کیا تو اس کو ری انویسٹ کیا، تو اس کی وجہ سے ان کی ایک اکنامک بیس بنی جس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اس کو ناکام بنایا. لیکن یہاں پہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میرا پھر وہی پوائنٹ ہے کہ پھر آگے بھی چلے نا، کہ اگر ہوتا ہے تو یہ آرگنائزیشن کیا کرے گی، اس کا کیا ریلیشن ہے. میں بھی پوچھتی ہوں ملک صاحب سے، معذرت کرتی ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، میں کھا رہی ہوں، میرا بلڈ پریشر بہت لو ہوا ہے، سو آئی نیڈ ٹو ایٹ رائٹ ناؤ. مگر مجھے یہ بتائیے گا جی یہ جو ایک پوائنٹ ڈالا ہے پچھلے سال بات کر لیں پھر میں سوال بظاہر بڑا ہی یہ مزاح کا خیز اس لیے لگتا ہے کہ آپ ایک طرح سے اپنی ویکنس شو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے سامنے کہ آپ دیکھیں اپنے ملک کے مسئلے ملک میں ہی رہتے ہیں. جب وہ ادھر آئے ہیں، آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کو ادھر سپورٹ کرتے ہیں، وی آر ود یو. لیکن اس طرح سے اپنی کمزوری یا وہ دیکھیں ان کے سامنے نہیں اس کو اظہار کرنا چاہیے تھا. ٹرکی میں بھی ملٹری کوز ہوئے جس طرح سر آپ نے بات کی، آپ تو وزیر اعظم کو مانتے ہی نہیں ہیں نا. لیکن وہاں پر وہ کیسے نا اپنی کمزوری اور لیکن وہاں پر مجھے یہ بتائیے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ جو ہیں نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں نہ وزیر اعظم کو، ان کو خطرے تو لگیں گے سر، ان کی راتوں کی نیند تو آرام ہونی ہے. جس طرح رجب طیب اردگان کے لیے ٹرکش لوگ نکلے اور ٹینکوں کے سامنے لیٹے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی ملک صاحب ناراض نہ ہو، ایک لفظ میں استعمال کروں گا بڑی احتیاط سے کہ ایک پاناما زدہ وزیر اعظم صاحب کے لیے لوگ نکلیں گے ایسے، لیٹیں گے ٹینکوں کے سامنے. دیکھیں کسی بھی اعلامیے میں الفاظ ڈالنے سے یا کسی آرٹیکل 6 کوئی ضمانت نہیں ہے جمہوریت کی. ایک منٹ ذرا آپ ویسے بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہے، ذرا سن لینا، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، تب تک آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں کسی بھی جمہوریت کی بہترین جو محافظ ہے وہ جمہوریت خود ہے، اس طرح سے کہ اگر آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ ویلفیئر اسٹیٹ دیتے ہو، آپ کے بچے، آپ کے بوڑھے، خواتین نکلیں گی. لیکن آج آپ مجھے بتائیں نا، کیا آپ نکلیں گے؟ کیا پاکستانی نکلیں گے جب آپ کے ملک کے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف اس طرح کے الزامات ہیں اور سپریم کورٹ میں آپ کے نائب ایف آئی اے کی جو درگت بنی، جو سر جھکا کے ان کے لوگ کھڑے تھے جن کے پاس جواب نہیں تھا. یہ بات ان کی سوانے درست ہے، مگر ہمارے وزیر اعظم 10% جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، خان صاحب جاتے ہیں ساتھ میں، بڑی ان کی خدمات ہے. کوشچن یہ ہے کہ بالکل اگر نہیں بھی نکلیں گے، لیکن ایک چیز پہ کچھ چیزیں طے ہو جانی چاہیے کہ قطعی طور پر اگر کوئی فوجی بغاوت ہوتی ہے یہاں پہ یا کوئی مارشل لا کی صورت ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، تو ہم بالکل ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. کیوں نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ مثلا کیا کتنی بار آئے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کی بات صحیح ہے، جب ڈیلیور کرو گے تو عوام باہر نکلے گی. یہ تو فوجی حکومتوں نے کیا ڈیلیور کر لیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ فوجی حکومتوں نے کیا جتنے مسائل پیدا کیے ہیں یہاں پہ وہ سارے ان فوجی سے. مجھے اجازت دیتی ہیں بات کرنے کی؟ آج یہ رد الفساد کی بات ہو رہی ہے. ابو الفساد دیکھیں مجھے اجازت دیتی ہے بات. جد الفساد کون تھا؟ اچھا مہر دیکھیں کس نے یہ سارا جو کچھ اس ملک کے اندر پھیلایا ہے، آج جو کاٹ رہے ہیں اور آج ان کی سیاسی اولادیں اگر یہاں پہ ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ رد الفساد ایک عامر کو تو بھٹو صاحب بھی ڈیڈی کہتے تھے. مہر مجھے اجازت دیں، باقی جگہ پہ بھی دیکھیں مجھے اجازت دیں، بھٹو صاحب نے کام کیا ایوب خان کے ساتھ، لیکن پھر جب ایوب خان کے خلاف بھی گئے، صحیح ہے سر، مگر آج وہ بھی مذمت کرتے ہیں، ان کو ضیاء کا نعرہ اس کے خلاف تحریک بھی چلائی، اور پھر جب پیپلز پارٹی بنائی اس کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا، پھر موت قبول کر لی لیکن پھر مصالحت نہیں کی. یہ بڑا اچھا سموک سکرین ہے جس میں ہم سیاستدان چھپتے ہیں. دیکھیں مہر مجھے اجازت ضیاء الحق صاحب کو فوت اچھا دیکھیں دو باتیں سن لیں نا. مشرف صاحب کو 2008 میں جو ہے آپ ان کو ریڈ کارپٹ دے کے رخصت ماشاءاللہ سے کر چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ دہشت گردوں نے تو لوگوں کو مارا چوئی صاحب 7 شریف میں. کس دہشت گرد نے اور کس ٹیررسٹ نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ اسپتال میں ڈاکٹرز کو ہیں ان کو اپوائنٹ نہ کریں، آپ دوائیاں نہ دیں، 1 لاکھ آپ ہر وکٹم کو دے رہے ہیں. کون ملٹری ڈکٹیٹر آپ کو مجبور میری گزارش جوئی صاحب میری بات سنیں. دیکھیں ایک خان صاحب ملک صاحب 1 منٹ سر اس میں ملک صاحب کو بھی بولنے دیں، وہ دور بیٹھے ہیں اور ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں بالکل فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں صرف ایک فکرے میں کہنا چاہتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کا تحصیل کا ہاسپٹل اگر وہاں پہ وہ اس سے زیادہ سہولتیں ہیں
پاکستان کے کسی تحصیل ہاسپٹل میں آپ مجھے بتا دیں, مجھے لے کر چلیں. اوکے جی ملک صاحب, چیلنج کیا ہے میرے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ بتائیے, اس کے بعد بتا دیجیے. 40 سال آپ نے سندھ میں حکومت کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی ہاسپٹل اگر کسی تحصیل لیول پہ موجود ہو. یار آپ دونوں بھائی ہیں, میری بات تو سنیں, ہسپتالوں کی حالت پتہ ہے ساروں کو. 40 سال سے آپ حکومت میں, ملک صاحب کو ایک دفعہ بات کرنے دیں, مجھے نہیں سننا اسپتال میں 5 ڈاکٹر تھے, میرے تخبئی میں 2013 میری بات تو سنیں, 8 ڈاکٹر تھے, آج 51 ہیں. 3 سال میں آپ میرے بی پی کا بھی فائدہ اچھا میری بات سنیں یار, مجھے تو آپ نے بے بس کر دیا بھائی آج. جی ملک اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیکلریشن ہے نا, یہ آپ اس کو ذرا ایسے دیکھیں کہ ڈیکلریشن یہ ساروں کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوگی جتنے بھی ریجنل کوپریشن کے لیے, تو دس اے جوائنٹ سٹیٹمنٹ. اور اگر ڈیموکریسی کے لیے کسی ریجنل کوپریشن کی ایک ادارے کے اندر یہ آپ لکھ دیتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں یہ سٹیٹمنٹ, تو اٹ ول بی کاؤنٹنگ فار اے اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریسی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے سر, کہنے سے نہیں ہوگا, کہنے سے نہیں ہوگا, صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب, آپ میکینزم ڈیولپ کریں. بات سنیں نا, مجھے آج تھوڑی سی بات, مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب ایسی کوپریشن کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کے ڈیکلریشن کی فورس ہوتی ہے, یہ کوئی میکنزمز نہیں بنا سکتے, ان کے ڈیکلریشن ول سپیک فار اٹ سیلف. اچھا ساک کے ڈیکلریشنز کتنی باتیں کر رہے ہیں, کچھ ابھی تک اچیو ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر ڈپلومیٹک نارمز ہیں, یو ہیو آلویز. سر ایک بڑا اہم سوال, میرا وقت ختم ہو چکا ہے, کہ سر آپ یہ میلوں دور جو ہیں جتنی بھی دوستیاں کرنی ہیں کر لیں, مگر امیجیٹ نیبرہڈ میں جب آپ دوستیاں نہیں کریں گے تو آپ کا پروگریس, آپ کا ٹریڈ, اکنامک ویل بینگ جو ہے وہ کتنی انشور ہو سکتی ہے. بیکاز سر اگین افغانستان نہیں آیا, بھارت نہیں آیا, بھارت تو خیر اس میں ہے ہی نہیں, مگر افغانستان بھارت نے لاسٹ ایئر ساک کو بھی بوائیکاٹ کیا. اس سال بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے. جی بات کیجئے. دیکھیں بات یہ, میں پہلے علی محمد خان صاحب کو یہ کہہ دوں کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف آج بھی ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, اب ان کے لیے جتنے لوگ ان کے لیے باہر نکل سکتے ہیں, اتنے کسی کے خواب میں بھی نہیں ہونے. اور جو چوہی منظور صاحب کہہ رہے تھے, میں آپ کو حقیقت کہوں, میری بات سنیں علی محمد خان صاحب, آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں. یہ پرائم منسٹر نواز شریف کی, میری بات سنیں, ان کی مقبولیت میں سارے عوام پاکستان کو پتہ ہے کہ پاناما میں یہ سوائے پولیٹیکل عدالت میں سیاست کی ہے آپ نے, نتھنگ ایلس. اور یہ جب گراؤنڈ میں نکلیں گے, یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں, ایک اور شخص کو بھی پتہ ہے, دیکھیں نا, ایک اور شخص کو بھی, بالکل میں آپ کو قطری شہزادے کو بھی چھوڑے, قطری شہزادے کی بات کو دیکھیں, وہ تو قطری شہزادے انشاءاللہ بات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.